سوال ہے ایک بھائی کا جس میں وہ پوچھتے ہیں چند دن قبل 5 اگست 2020 کو انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کا 1 سال مکمل ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست 2020 کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا گیا، اور ساتھ ہی پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ بھی جاری کیا گیا جس میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کو پاکستان کے حصے کے طور پہ شامل کر لیا گیا۔ ظالم مودی کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے 1 سال مکمل ہونے تک کی صورتحال کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، خواہ وہ کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، افغانستان میں، شام میں، تو بحیثیت مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اور مسلمان آباد ہیں ان کا دل دکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مومنین کے درمیان ایک بائنڈنگ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں۔ اصل رشتہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم باہم مہربانی اور شفقت میں اور محبت اور معاونت میں مومنین کو ایک جسم کی مانند پاؤ گے، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بیداری میں وقت گزارتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مومنین ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح جسم میں اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، بہت زبردست۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ایک عمارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک انگلیاں جو ہیں یوں داخل کی اس کی پریزنٹیشن کے طور پر، کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اس طرح مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں تو تعلیمات تھیں، پریکٹیکلی تو اس وقت آپ مسلمانوں کی آپس کی فرقہ وارانہ تفریق دیکھ لیں، لسانی بنیادوں کے اوپر تفریق دیکھ لیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر تفریق دیکھ لیں، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی یہی تفرقہ بازی ہے اور یہی ہماری یونٹی کا ٹوٹنا ہے، جس کی پاداشت میں ہم یہ برا وقت دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو صرف ایک مذمتی قرارداد کو ہی ہم سامنے لا سکتے ہیں، یا دعا کر سکتے ہیں، یا 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، یا جمعے والے دن آدھا گھنٹے کے لیے ہم جو ہے وہ علامتی طور پہ ٹریفک کو روک سکتے ہیں، وہ بھی اپنی ٹریفک کو، کسی کی نہیں سر، اپنی ٹریفک۔ یعنی اگر سکول میں بچے گئے ہیں تو وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، اگر کوئی بندہ ہاسپٹل میں جا رہا ہے تو راستے میں وہ ذلیل ہو جائے، وہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے، جو آزاد مسلمان ہیں نا، ان کی آزادی چھین سکتے ہیں، بس یہ کر سکتے ہیں۔ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی 73rd اینیورسری اب یہ آنے والی ہے 14 اگست 2020، اور یوم آزادی یہ 74th ہوگا، کیونکہ 1947 والے کو اگر پہلا گنا جائے تو یہ 2020 میں 74واں یوم آزادی بنے گا۔ اس موقع پر
بحیثیت قوم میرا خیال ہے ہمیں محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی اور اس وقت جو کشمیری عوام ہے، خصوصاً جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں، ان سے کم از کم شرمندگی کا اظہار تو ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال جب یہ مودی فرعون کی طرف سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی آرٹیکل 370 والی، اور پھر اس کے بعد 35A کو بھی سسپینڈ کیا، جس کی وجہ سے کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔